نظر ڈالیں تو بے شمار عنوانات دکھائی دیتے
سچی بات ہے کہ جمعہ مبارک کا وقت محدود ہوتا ہے، ہر عنوان پر ہر موضوع پر گفتگو کرنا ممکن نہیں، اس لیے میں نے صرف صحابہ کرام کی بہادری، شجاعت، اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ، اللہ اور اس کے محبوب سے جو عشق کی داستان ہے اسی کو شروع کیا۔ یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کفار مکہ کو مکمل طور پر فتح نصیب نہیں ہوئی۔ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کی اپنی ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے 70 جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا، جن میں سے 6 مہاجرین تھے، 64 کے قریب انصار مدینہ کے خوش نصیب تھے جنہوں نے شہادت کا درجہ پایا۔ ایک صحابی کی داستان شجاعت اور بہادری سے لبریز دکھائی دیتی ہے۔ جبیر ابن مطعم اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام واشی بن حرب سے کہتا کہ اگر تم مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ یا ان کے قریبی ترین کسی شخص کو شہید کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ ادھر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے بھی اسے لالچ دی کہ تمہیں آزادی تو ملے گی صحیح، غریب آدمی ہو، آزادی پا کر بھی کیسے زندگی گزارو، میں تمہیں اتنے اونٹ انعام بھی دوں گی، اپنے زیورات سونے چاندی کے جو پہن رکھے ہیں میں یہ بھی اتار کے تمہارے حوالے کر دوں۔ دنیا میں جب بھی کوئی فتنہ آیا تو عورت کے ذریعے قرآن نے عورت کے فتنے کو عظیم کہا، اِنَّ کَیْدَکُنَّ عظیم، شرک کو بھی عظیم کہا، بہت بڑا، عورت کا فتنہ اس سے بھی بڑا۔ وہ بھی عورت ہی تھی کہ جس نے عبدالرحمن ابن ملجم کو مولا علی المرتضیٰ کا سر قلم کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ چنانچہ واشی کہتا آج ہم انہیں بھی حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوچ بھی نہیں آ سکتی تھی کہ امام الانبیاء کے چچا کا قاتل حوض کوثر سے اپنی پیاس بجھائے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے امان بھی ملی اور ایمان بھی ملی۔ قاتل ہے نبی علیہ السلام کے پیارے چچا، کہتے گھمسان کی جنگ تھی، میں انعام اور آزادی کے لالچ میں ایک پتھر کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے میرے سامنے آئے۔
نشانہ باندھا، پیٹھ کے پیچھے سے حملہ۔ اکثر میرے نبی کے جانشینوں پر حملہ ہوا، انہیں شہید کیا گیا تو پیٹھ کے پیچھے سے ہوا، سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی کسی میں جرأت ہی نہیں۔ شیر خدا پر حملہ ہوا تو رات کی تاریکی میں، اور وہ بھی پیچھے سے آ کے حملہ۔ آج یہاں پر بھی حملہ ہوتا ہے تو پیٹھ کے پیچھے سے ہوتا ہے۔ کہتے میرا نشانہ پکا تھا، نشانہ باندھ کر میں نے نیزہ اس قدر زور سے پھینکا کہ وہ آپ کی کمر کو چیرتا ہوا ناف کے سامنے سے پیٹ کو پھاڑ کے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ ملک الموت پہلے ہی انتظار میں تھا۔ یہ صرف نبی کے چچا نہیں تھے، نبی کے موصل بھی تھے، نبی کے مربی بھی تھے، اور نبی کے سچے عاشق بھی تھے۔ اپنے بھتیجے کی محبت کے اندر اپنے لنگوٹے یار ابو جہل کا سر کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی مقام، کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ دکھائی نہ دے۔ دار ارقم میں جب نبی علیہ السلام خفیہ تبلیغ کیا کرتے تھے تو دروازے پر پہرے دار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے۔ جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس دن بھی پہرے دار یہی۔ عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو اندر آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ گیا، آنکھیں لال سرخیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اجازت ہو تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالو۔ نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا چچا جان اسے کچھ نہ کہو، آج عمر آ نہیں رہا بلکہ لایا جا رہا۔ اس طرح پکا ہوا پھل گود میں آ کے گرتا، اسی طرح خطاب کا بیٹا عمر نبی کی دعا پر، جو اپنے رات کو غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی، یا اللہ تو ہی مکے کے باقی نوجوان ہیں، ان میں سے ایک میری جھولی میں ڈال دے، یا ابو جہل مجھے دے دے یا عمر مجھے دے۔ اللہ نے عمر کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو کر زمین پر آئے، اسرائیل نے روح نکالی۔ نبی کے چچا کو تڑپنے پھڑکنے کی زحمت اور تکلیف بھی گوارا رکھنے نہیں۔ جنگ کے اختتام پر علی المرتضیٰ کو کی ڈیوٹی لگی کہ جاؤ میرے چچا کو تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاش کرتے ہوئے نبی کے چچا کی لاش پر پہنچے تو شیر خدا کی چیخ نکل گئی، تھانے مار مار کے، کیونکہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم کے ایک ایک حصے میں الگ الگ شہادت کا مزہ نہیں۔ ہندا کے کہنے پر آج تو ہم انہیں بھی حضرت سیدہ ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی میرے نبی پر ایمان نہیں اور صحابیہ پر، میرے رسول نے اپنے چچا کا خون معاف کر۔ کائنات میں کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ فتح پانے کے بعد کوئی دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دے جو میرے رسول رحمت نے کیا۔ کائنات میں ایسی مثال نہیں، ایسے ایسے دشمنوں کو معاف کیا۔ آنکھوں کے اندر نیزے مارے شہادت کے بعد،
ناک کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، چھاتی کو پھاڑا گیا، کلیجہ نکالا گیا، جسم کے اعضاء کا ہار بنا کر ہندا نے گلے میں ڈال کے میدان احد میں رقص کیا، بھنگڑا ڈالا تھا، خوشی کا جشن منایا۔ اسلامی مورخ لکھتا کہ مکہ کی عورتیں اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کی خاطر اکثر صحابہ کرام جو شہید ہوئے 70 ان میں اکثریت کے جسموں کی بے حرمتی کر کے لاشوں کی ان کے جسموں کے اعضاء کاٹ کر مکہ اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اکثر شہداء کے جسموں کے اعضاء نہیں ملے، سر کاٹ کر لے گئی کہ میں اس سر کے گوشت اتار کر ہڈی کو پیالہ بنا کر اس میں ساری زندگی جب تک زندہ رہوں گی پانی پیا کر۔ اکثر صحابہ کرام کا مسئلہ لاشوں کی بے حرمتی۔ حضرت علی مرتضیٰ سے نبی علیہ السلام کے چچا کا ہاتھ دیکھا نہ گیا۔ حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے، لیکن کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بات کرتے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آئے علی بتاؤ میرے چچا کا جسم پاک تمہیں ملا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود چل کر دیکھ لیجئے، میں حال بیان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام خود آئے اور جب وہاں پہنچے تو روتے روتے آپ کی ہچکی بند۔ کتنا بڑا جرم کیا ہے لوگ۔ ابو سفیان، اس کی بیوی واشی، مگر میرے رسول نے تینوں کو معاف کر دیا اور تینوں میرے نبی کے صحابہ میں شامل۔ ابو سفیان بھی آج حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بیوی ہندہ بھی آج حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واشی بن حرب بھی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ مکہ سے بھاگ کر طائف چلا گیا، جان بچا، لیکن زمین تنگ آ گئی۔ قریبی دوستوں نے مشورہ دیا کہ تو دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے گا، مسلمان تجھے ڈھونڈ نکالے گا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر جائے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے بچوں۔ ایک ہی حل، تقدیر کے فیصلے وہی جانتا۔ من میں رب نے خیال ڈالا کہ اگر تو جان بچانا چاہتا ہے سیدھا نبی کی بارگاہ میں آ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے چند لوگ بیٹھے تھے بیعت ہونے کے لیے اسلام کی۔ اس نے منہ میں چادر ڈالی، چھپایا، آگے چھپ کے بیٹھا اور چادر پکڑ لی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ۔ نبی نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو۔ اللہ کے نبی کی آواز سنی، ارے تو واشی ہے نا؟ واشی کہتا ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل کہ مجھے کوئی پہچان نہیں پائی، میں تو نقاب کر کے منہ چھپا کے آیا۔ اب واشی کو کون بتائے جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی باتیں بتا سکتے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانے گے کہ اس نقاب کے پیچھے چہرہ کون سا؟ ارے میرے چچا کو شہید تو نے کیا تھا؟ جی کھڑا سارا حال بتا کہ تو نے میرے پیارے چچا کو شہید کیسے کیا۔ حکم تھا، واشی نے سارا حال بیان۔ صحابہ رو رہے، نبی علیہ السلام کی نبوت والی آنکھوں سے آنسو جا رہے، دامن تر۔ یہ کائنات کا واحد شخص ہے، صحابی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی آواز گونجی، ویحک غیب عنی فلا ارے
جملے سے بڑے ظالم کے لیے بھی رحمت للعالمین نے ایسے جملے ارشاد نہیں فرمائے۔ واشی کہتے ہیں مجھے امان مل گئی، ایمان مل گیا، توبہ مل گئی، جرم معاف ہو گیا، لیکن نبی کا یہ جملہ ساری زندگی میرے دل میں کھٹکتا رہا کہ سرکار نے فرمایا افسوس ہے دنیا کی خاطر، دنیا کے لالچ میں آ کر تو نے میرے پیارے چچا شہید کیا، وہ بھی بے دردی کے ساتھ، میں جسم کے آزاد کاٹ کر تو ہندہ کے پاس لے گیا، غیب عنی، غیب ہو جا، دور ہو جا مجھ سے۔ واشی کہتے ہیں کہ میں جب تک نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری میں آپ کی مجلس میں آتا تھا، آپ کے سامنے کبھی نہیں بیٹھتا، پیچھے کی طرف بیٹھتا تھا کہ کہیں میری وجہ سے میرے رسول کو تکلیف نہ ہو۔ عاشق کو تو پھر ایسا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا، سرکار میں بہت بڑا گناہ گار، 100 قتل کر چکا ہوں، کوئی بھی بچے قتل کی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کلمہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان پڑھ لے تو پہلی زندگی کے سارے گناہ معافی ملے۔ لیکن حضرت واشی کہتے میں نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آیا، پیچھے۔ اگر کبھی کوئی کام ہوتا، سامنے آنا ہوتا تو میں منہ کو چھپا کر، یہ قادر مطلق کا عجیب کھیل کہ جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، اس کے خلاف جنگ ہوئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو اس جھوٹے مدعی نبوت کو اسی خنجر اور اسی نیزے کے ساتھ اسی واشی نے جہنم میں پہنچایا۔ پھر وہ لمحہ واشی کی خوشی کا دیکھنے والا آج تک چادر اوڑھ کے رکھتا تھا، لیکن آج نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو جہنم میں پہنچانے کے بعد واشی میں چادر اتار کر پھینک دی کہ آج کے بعد مجھے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے جھوٹے نبی کو جہنم میں پہنچا کر سچے نبی کے دل میں اپنا مقام پیدا کر لیا ہے۔ یہی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں اسی غزوہ احد کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کہ اے غلام حضرت وہب بن طاؤوس رضی اللہ تعالیٰ، دیہاتی ہے، پیٹو ہے، بکریاں چراتا، بکریوں کا ریوہ لے کے آیا تو پتہ چلا کہ سرکار تو مدینے میں نہیں ہے، وہ تو احد کے میدان میں لڑائی ہو رہی، وہاں پہنچے ہوئے، اس نے بکریوں کو وہیں چھوڑا اور سیدھا میدان میں تلاش کرتے کرتے جب نبی علیہ السلام کے قریب گیا تو پتہ چلا اس وقت خمسان کی لڑائی تھی اور 100 مشرکین نے نبی علیہ السلام کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور 5-6 صحابہ رہ گئے تھے جو اللہ کے نبی کا دفاع کر رہے تھے۔ اس نے نہ کوئی حکم سنا، نہ کوئی بات سنی، بتلوار یہاں سے نکالی اور کافروں کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہتے خدا کی قسم یہ لڑتا لڑتا دشمنوں کو پیچھے کر کے اس نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کے نبی اس کے سرہانے کھڑے تھے اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور زبان نبوت پر یہ الفاظ تھے، اے وہب میں تو سے راضی ہو چکا ہوں، امید ہے میرا رب بھی تو سے راضی ہو چکا ہو۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر صحابہ کو گواہ بنا کر امام الانبیاء جس غلام سے کہیں گواہی دے، یہ نبوت کی گواہی کوئی معمولی گواہی نہیں، کہے وہب میں تو سے راضی۔ فرماتے مجھے اس کی قسمت پر رشک آنے لگ گیا، مجھے حضرت عمر کہتے کسی کے اعمال پر
کسی کی زندگی پر مجھے رشک نہیں آیا جس قدر مجھے رشک حضرت بابر قابوس کی زندگی اور اس کی شجاعت و بہادری اور اس کے نیک اعمال نامے کے اوپر ہوا۔ میں سمجھتا تھا کاش آج اس کی جگہ میں ہوتا اور اللہ کے نبی مجھے کہتے ہیں عمر میں تو سیلابی ہو گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جنہیں غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں غسیل ملائکہ کا نام دیا گیا، اسی دن شادی ہوئی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ شب عروسی ہے، پہلی رات ہے، دلہن کو لے کے گھر آئے، رات کے وقت منادی نے اعلان کر دیا کہ لوگوں آج اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا جہاد کا، مکہ کے مشرک مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے احد کے میدان میں آ چکے ہیں، لہذا تم بھی آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً اٹھے اور تلوار اٹھائی، بیوی نے نئی نویلی دلہن نے یہاں سے پکڑ لی۔ اے میرے سردار، ہماری آج شادی ہوئی، آج پہلی رات، مجھے یہ ساتھ میں چھوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ حضرت حنظلہ کے الفاظ تھے، میرے نبی کے منادی نے پکارا، میرے رسول کی طرف سے اعلان جہاد ہو گیا، ارے تو کیا تو جیسے ہزاروں بھی ہوں تو میں انہیں بھی پیچھے کر سکتا ہوں، مگر اپنے نبی کے حکم پر عمل پہلے۔ میں رسول اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ غسل فرض ہو چکا تھا حضرت حنظلہ پر، لیکن عشق نے کہا اے حنظلہ اگر تو غسل کرنے میں لگ گیا کہیں حکم نبوت پر عمل کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اسی حال میں آپ فوج کے ساتھ شامل ہوئے، اسی حال میں میدان احد میں پہنچے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش۔ صحابہ کرام کا دین ہماری نظروں کے سامنے حضرت حنظلہ کا لاشا گرا۔ حضرت حنظلہ بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اچانک ابو سفیان ارے سامنے آ گیا، میرے کریم آقا کے پیارے غلام نے تلوار کا وار کیا۔ ابو سفیان تو بچ گیا لیکن گھوڑے کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ ابو سفیان کا گھوڑا زمین پر گرا، ابو سفیان چلایا ارے قریش کی جماعت جلدی کرو، یہ نوجوان مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں تمہارا سردار ابو سفیان ہوں۔ یکدم فوجی دوڑے ہوئے چلے آئے، حضرت حنظلہ بھی لڑتے لڑتے کافی شدید زخمی ہو چکے تھے، چاروں طرف سے گھیرا ڈالا گیا، عاشق رسول پر تیروں کی بارش کر دی گئی، سر سے لے کر پاؤں تک حنظلہ ارے لہو کے رنگ میں رنگے گئے، زمین پر تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت حنظلہ کا لاشا گرا، آپ کا سر کاٹا گیا، لیکن لاشا ہماری نظروں سے غائب، جسم غائب ہو۔ جنگ کے اختتام پر میرے پیارے رسول نے فرمایا میرے حنظلہ کی لاش کو تلاش کرو۔ صحابہ تلاش کرنے میں لگ گئے، تلاش بسیار کے بعد کی آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کی لاش موجود نہیں۔ نبی احمد نے اپنی نبوت والی آنکھیں اوپر اٹھائیں، آسمان کی طرف دیکھا، آپ کے نبوت والے چہرے پر ملکوتی لبوں پر تبسم چھا گیا، مسکرانے لگ گئے۔ فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں، حنظلہ کو غسل کی ضرورت تھی، اس حال میں آ گئے تھے، ارے شہید ہو گئے۔ میرے رب العالمین نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی، ارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ارے چاندی کے برتنوں میں چاندی کے تختے پر لٹا کر
کیونکہ صحابہ کو تو میرے رسول نے پاک کی وَيُزَكِّيهِمْ قرآن گواہی دیتا يَتْلُو عَلَيْهِمْ کہ یہ رسول 4 خوبیوں والا یہ تلاوت بھی کرتا حکمت کا علم بھی دیتا انہیں پاک صاف بھی کرتا انہیں تعلیم بھی دیتا تو جن کو میرے رسول رحمت نے خود پاک کیا ہو پھر ان کے طاہر اور مطہر ہونے میں کیا شک و شبہ رہے گا کچھ دیر کے بعد لاشا پھر زمین کے اوپر مل گئے ایک صحابی کی نظر پڑ کے انکر یا رسول اللہ حنظلہ آ گئے صحابہ دوڑ کر آئے تو دیکھا ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا پتہ چلا ابھی تازہ غسل ملائکہ نے دیا پاک صاف کر کے پھر زمین کے اوپر واپس لوٹا دیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمارہ عورت ہے خاتون ہے اپنے شوہر زید بن عاصم کو ساتھ لیا اپنے 2 بچوں کو ساتھ لیا عمارہ کو ساتھ لیا جس کی وجہ سے ان کی کنیت عمارہ بن گئی اپنے بیٹے عبداللہ کو ساتھ لیا اور تلواریں لی میدان میں ٹور بیٹا عبداللہ چھوٹا کسی کافر نے اس کو زخمی کر دیا جب زخمی ہو گیا تو حضرت عبداللہ کہے مجھے کھاؤ لگا تلوار کا پیٹ کے پیچھے سے کسی نے آ کے تلوار کا وار کیا میں زخمی ہو گیا ماں کی نظر پڑی دوڑ کے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور مجھے پٹی باندھی اور پٹی باندھ کے کہتے بیٹا اٹھ کھڑا ہو پھر تلوار پکڑ دشمنوں کا مقابلہ ایسی مائیں کائنات کو کہاں نصیب ہو آج بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے تو ماں دعائیں مانگتی ہے یا اللہ میرا بیٹا صحیح سلامت جائے اور صحیح سلامت آئے وہ مائیں بھی کیا مائیں تھیں بچہ میدان جنگ میں جاتا تھا تو ماں سجدے میں پڑھ کے دعا کرتے تھی یا اللہ یہ سر لے کر آئے اور تیرے دین پر کٹوا کر میں بھی شہید کی ماں کہلواؤں میں بھی شہید کی اللہ اکبر نبی علیہ السلام کی پھوپھی صاحبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں پتا چلا کہ میرے بھائی حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا وہ بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے دوڑی چلی آئی نبی علیہ السلام بیٹھے دیکھا پھوپھی جان آ رہی عورت کا کلیجہ نرم ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے عورت برداشت نہیں کر پاتی ایسے مناظر نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو جب آتے ہوئے دیکھا تو اپنے پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کو حکم دیا زبیر تمہاری ماں آ رہی ہے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھے گی اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا کیونکہ لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے تم ایسا کرو جلدی کرو جا کے اپنی ماں کو روکو اور وہ اپنے بھائی کی لاش پر نہ پہنچ حضرت زبیر دوڑ کر گئے جا کے اپنی ماں کا راستہ روک لیا اماں جان آگے بڑھ جائے حضرت صفیہ کی شجاعت اور بہادری پہ قربان وہی سے آواز لگاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مجھے جانے کی اجازت عطا فرما دیجئے مجھے خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں رونے کے لیے نہیں آئی اپنے بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں میں رونے کے لیے نہیں آ رہی مجھے اجازت چاہیے اور جب نبی علیہ السلام نے جملے سنے پر میں زبیر جانے بہن بھائی کی لاش پر اور لاش پہچانی نہیں گیا سر قلم کر دیا گیا بعد از شہادت جسم کے آزاد کاٹے آنکھوں کے اندر نیزے مارے بہن کھڑی ہو کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے وہ فطری بات آنسو بہانا یہ فطرت میں شامل اسلام میں چیخو پکار کرنا منع بین کرنا منع نوحہ کرنا منع ہے کہ آپ آوازیں نکالیں یہ منع نبی علیہ السلام کا اپنا لخت جگر ابراہیم جب فوت ہوا
تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاتے. مدینہ طیبہ سے باہر حضرت ماریہ قبطیہ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر کھجور کے پتوں کا بنا ہوا باہر یہ بچہ جس کی گود میں دیا گیا کہ تو پرورش کر، وہ لوہار تھا، لوہار بھٹی چلانے والا، لوہے کا کام کرنے والا. اس کا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا. صحابہ کہتے ہیں کہ وہاں کھڑا نہیں ہوا جاتا. اللہ کے نبی اس دھوئیں سے بھرے ہوئے کمرے کے اندر بیٹھے تھے، رو رہے. کسی صحابی نے پوچھ لیا رسول اللہ آپ ہمیں منع کرتے خود رو رہے؟ فرمایا یہ رونا تو رحمت، یہ تو فطرت میں شامل ہے. میرا بیٹا ہے، دنیا سے گیا ہے، رونا تو آئے. جس رونے سے میں نے تمہیں منع کیا وہ آوازیں نکالنا ہے، چیخو پکار کرنا ہے کہ لوگ سنیں، وہ منع. یہ تو فطرت کے اندر شامل. حضرت بی بی صفیہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی جان رو رہی ہیں اور روتے روتے پھر آواز ہوئی، اے میرے بھائی آپ کو مبارک ہو، میں آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے آئی ہوں. جب تک رہوں گی فخر کر کے رہوں گی. میں اس بھائی کی بہن ہوں جس نے دنیا کے اندر نبی کے حکم پر رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت پالی. جنت پالی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر قربان جاؤ. اسلامی محرک لکھنے میں مجبور ہو گیا کہ 70 مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسموں کا مسئلہ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام جلال میں آئے اور جلال میں آ کے جملہ زبان مبارک سے فطری طور پر نکل گیا کہ کافروں نے آج میرے چچا کے جسم کی لاش کی بے حرمتی کی، میں اس کے بدلے میں 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا، ان کے جسموں کی بے حرمتی ایک طرح ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا. فرمایا محبوب اپنے الفاظ واپس لیجیے کیونکہ میں نے تو آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا. یہ الفاظ کوئی اور کہے تو کہہ سکتا ہے، آپ کی زبان رحمت سے یہ الفاظ نہیں نکلنے چاہیے. فوراً جبریل وحی لے کر آئے. نبی علیہ السلام نے اسی لمحے اپنے غصے کو ضبط کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یا اللہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا. اللہ کا نبی اگر اپنے رب کا حکم نہیں مانے گا تو اور کون مانے گا؟ جب کوئی فوج کسی جگہ پہ فتح یاب ہوتی ہے تو اس کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں. یا تو جس علاقے کو فتح کیا اس کے اوپر مکمل اس کا قبضہ ہو جائے، یا پھر جس فوج کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی اس فوج کا خاتمہ ہو جائے. مورخ لکھنے پہ مجبور ہے کہ ابو سفیان لشکر لے کے واپس چلا گیا. یہ کہتا ہوا گیا میں نے پوری زندگی ایسے جان نثار اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے کہ جو ایک جان کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کراتے رہے. ایسی محبت کی داستانیں، ایسا عشق میں نے نہ دیکھا نہ سنا. اور نبی علیہ السلام نے پورے لشکر کے ساتھ قیادت کرتے ہوئے پھر واپس مدینہ طیبہ. مدینے پر قبضہ بھی ابو سفیان نہ کر پایا. جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو پوری فوج کی قیادت کر رہے تھے. پورا لشکر پیچھے تھا آپ کے پیچھے پیچھے. نہ فوج کا خاتمہ ہوا، نہ علاقے کو فتح کیا انہوں نے، نہ اس پہ قبضہ کیا، جس سے ماننا پڑے گا. غیر مسلم مورخ بھی لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ مکہ کے کافروں کو شکست ہوئی ہے، وہ فتح یاب نہیں ہوئے. مسلمانوں سے اجتہادی خطا نہ ہوتی، اپنے نبی کے حکم کو ذہن میں رکھتے کہ سرکار نے فرمایا اس پہاڑی کو مت چھوڑنا، اس درے کو مت چھوڑنا. 50 افراد کی ڈیوٹی لگائی. اگر وہ وہیں پہ رکے رہتے اور مال غنیمت کی طرف نہ آتے تو آج لکھنے والا کچھ اور لکھتا. رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کرو.
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں، شعور نہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ یہ واحد شعبہ ہے کائنات کا جہاں خیال کرنے پر بھی جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ کسی شہید کے بارے میں اگر کہو کہ وہ مردہ ہیں، مر گئے ہیں، یہ خیال کرو گے، گمان کرو گے، سوچو گے تو فرشتے کو آ ڈرے کہ اس کا گناہ لکھ دو۔ زندگی کا کوئی اور گناہ ایسا نہیں۔ دو فرشتے ہیں نا، ایک نیکی لکھنے والا، سنتے رہتے نا علماء کرام سے کہ دائیں طرف کون سا ہے؟ نیکی لکھنے والا بائیں طرف، اور جو نیکی لکھنے والا دائیں طرف فرشتہ ہے یہ سلطان ہے، امیر ہے دوسرے کا۔ بائیں کندھے والے فرشتے یہ مامور ہے، یہ محکوم ہے، غلام ہے، تابع ہے اس میں۔ لہذا اللہ کی طرف سے اس کی رحمت آواز کیا دے کہ مسلمان جب تک گناہ کا ارتکاب نہ کرے تجھے اجازت نہیں گناہ لکھنے کی، اور گناہ لکھنے سے پہلے اپنے امیر سے اجازت بھی لینا ہوگی۔ یہ اجازت دے تو پھر لکھنا، ورنہ نہ لکھنا۔ امیر تو کسی کے تابع نہیں، اسے حکم ہے کہ مسلمان نیکی کرے لکھ، اگر نیکی کا سوچے پھر بھی لکھ۔ امیر کو کیا آرڈر ملا کہ مسلمان مومن نیکی کے بارے میں سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، پروگرام بناتا ہے کہ میں یہ کام کروں، کرتا نہیں، اسے حکم ہے نیکی لکھ دے۔ اور اگر نیکی کرے تو پھر اسے الگ بجٹ دیا گیا، 10 لکھ، 7 لکھ، 70 لکھ، 700 لکھ، اس سے زیادہ لکھ۔ لیکن جو گناہ لکھنے والا ہے اس کو محکوم کر دیا گیا، مامور اس کا کر دیا گیا کہ اگر گناہ کے بارے میں مسلمان سوچے تو گناہ نہیں لکھنا، اگر گناہ کر لے تو پھر اس سے اجازت لینی ہے پھر لکھنا۔ اور یہ مسلمان نے گناہ کی، اب یہ فرشتہ گناہ لکھنا ہے، لکھنے سے پہلے سے پوچھتا اجازت لکھ لوں؟ یہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کچھ دیر ٹھہر، ہو سکتا ہے معافی مانگ آئے۔ کیا کہنے رب کی رحم، 3 مرتبہ ایسا ہو، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر پوچھتا امیر کیا حکم ہے لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے پھر ٹھہر، شاید اب توبہ کر۔ 3 مرتبہ پوچھتا ہے، جب 3 بار مہلت ملنے کے باوجود بھی وہ اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتا، معافی نہیں مانگتا، پھر وہ کہتا ہے کہ اب امیر کیا حکم ہے؟ اب یہ اجازت دیتا ہے کہ اب ایک گناہ لکھ، ایک گناہ۔ آج ہمیں چاہیے رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگ۔ ہر وہ شخص معافی مانگے جو کبھی کسی مولوی کے کہنے پر، کسی کتاب لٹریچر کے پڑھنے پر، کبھی کسی شہید کے بارے میں یہ سوچ بھی بیٹھا تھا معاذ اللہ کہ وہ مر گئے ہیں۔ اللہ فرماتے وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا۔ کس کے بارے میں؟ نائب صاحب بولیے، شہید کون ہے؟ جس نے میرے نبی کے اشارے پر جان قربان کر دی۔ ارے جن کے اشارے پر تو جان قربان کر دے تو تجھے میں مردہ کہوں تو گناہگار ہو جاؤں، سوچوں تو گناہگار، اس نبی کے بارے میں جو مردے کا لفظ استعمال کرے گا اس کا کیا انجام ہو؟ شہید جس نے میرے نبی کی ایک آنکھ اشارے پر اپنی جان دے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، امر ہو گیا۔ جن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جن کے طریقے پر چلتے ہوئے، جن کے کہنے پر لاکھوں مسلمان جانے قربانے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔
میرے سکول ٹیچر تھے، دوست تھے، سن 71 کی جنگ ہوئی، وہ برقہ میں رہتے، اب فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ بخشے فرمائے۔ تو بارڈر کے پاس ان کی کھیتیں، ان کی زمینیں تھیں، ان کے زمینوں کے اندر بھی مورچے بنے ہوئے، تو کہنے لگے ایک مورچہ بالکل دب چکا تھا، بالکل غائب ہو چکا تھا۔ پھر جب حالات پیچھے خراب ہوئے تھے، ایک مرتبہ پچھلے دور حکومت میں بارڈر پہ فوجیں لگ چکی، تو انہوں نے سارے مورچے صاف ستھرے کیے، تو اس مورچے کو بھی انہوں نے صاف کیا، اس کو دوبارہ بنانا چاہا، جب اس سے مٹی مٹیریل ہٹایا تو نیچے فوجی کی لاش۔ فرماتے ہیں ادریس یار صاحب، کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وردی پہنی ہوئی ہے، لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ میں بندوق ہے، اور اس طریقے سے سامنے نشانہ باندھا ہوا ہے، بوٹ پاؤں کے اندر ہیں، جرابیں موجود ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، ناخن اور بال بڑے ہوئے ہیں، اور وردی یونیفارم تک بالکل صحیح سلام۔ اللہ کی راہ میں مارے جائے، وطن کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے، میرے نبی کا غلام وہ زندہ ہے، اور جن کے کہنے پر اسے زندگی ملی وہ زندہ کیوں نہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانا ہے۔ عرب کا دستور تھا، آخری جملہ یہ بولوں، عرب کا دستور تھا کہ جب ان کے لوگ مارے جاتے تھے تو دفنانے سے پہلے انہیں غسل دیا کرتے۔ یہی پہلا موقع تھا غزوہ احد کا کہ جب نبی علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا یہ اپنے خون میں نہا چکے ہیں، غسل دے چکے ہیں، میرے رب کا حکم آ گیا، ان کی سے نماز جنازہ ادا ہوگی، آج کے بعد قیامت تک کے لیے کسی شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ شہید پاک ہے، شہید پاک ہے، ہمیشہ کے لیے پاک ہے، لہذا ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ لہذا 70 شہداء حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ معذور تھے ایک ٹانگ سے، کیا تھے؟ کون؟ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ بدر کے اندر چاروں بیٹے شریک ہوئے، آج غزوہ احد کے اندر آنا چاہ تو بچوں نے روک دیا، نبی علیہ السلام تک بات پہنچی، آپ نے فرمایا ہاں عمرو، اللہ نے اجازت دی تو پاؤں سے معذور ہے لیکن آگے چلتا ہے، تو میں چلا نہیں جاتا، یہ جنگ ہے، کھیل کا میدان تو ہے نہیں۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت عطا فرمائی، میں اپنے اسی لنگڑے پن کے ساتھ، اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین کو روندنا چاہتا۔ جب اس کی گفتگو سنی تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ آج جب مدینے طیبہ سے آئے، یہاں پہ آ کے شہید ہو، ان کی بیوی کتنے حوصلے والی، سر کا تاج شہید ہو گیا، بیٹا بڑا شہید ہو گیا، بھائی سکا شہید ہو گئے، تینوں لاشیں اونٹ پر رکھ کر مدینہ واپس دفنانے کے لیے لے جانا چاہا تو سواری اٹھی گئی، بار بار اٹھایا گیا، کوشش کی، آخر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال آیا، آپ نے فرمایا بتاؤ میرے عمرو نے مدینے سے آتے ہوئے کہیں کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ بیوی کہہ گیا رسول اللہ دعا مانگی۔ فرمایا کیا دعا مانگی؟ اگر یا رسول اللہ جب مدینے سے آنے لگے جنگ کے لیے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ مرزقنی شہادہ ولا تردنی الی اہلی، اے اللہ آج مجھے شہادت کی موت دینا اور مجھے گھر یہاں واپس مت آنے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں اگر وہ قسم کھا لیں تو رب پر واجب ہو جاتا ان کے قول کو پورا کرنا، ان میں سے ایک میرا یہ عمرو بن جموح بھی ہے، جس کی زبان سے جو دعا نکلی قبول ہو گئی، جتنا مرضی زور لگا لو یہ سواری اس کو لے کر نہیں جائے گی، باقیوں کو لے جاؤ، اس کو اتار دو۔ عمرو بن جموح کو اتارا گیا، سواری اٹھ کے کھڑی ہو، وہ بھائی اور بیٹے کی لاش لے کر چلے گئے۔ حضرت عمرو بن جموح کو بھی جبل احد کے سامنے میدان احد کے اندر جہاں
شہداء کی قبریں ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت موسیٰ بن عمیر وغیرہ وغیرہ، وہاں پر حضرت عمرو بن جموح کی قبر مبارک بھی۔ نبی علیہ السلام ہفتے میں 2 بار ورنہ 1 بار پر ضرور یہاں آتے تھے اور آ کے انہیں سلام پیش کیا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے، اور اس طرح گفتگو کیا کرتے تھے جس طرح کوئی زندوں کے ساتھ کرتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بار میں وہاں گیا تو وہاں عربی کھڑے تھے، آج کل تو نہیں ہوتے، تو وہاں کھڑے تھے تو وہ تھوڑے تھوڑے پیسے لوگ خوش ہو کے ان کو دے دیے، تو میں نے بھی دے دیے۔ میرے ساتھ 2-3 دوست نے ہمیں لائن میں کھڑا کیا، کہتے ہیں اب آپ ان شہداء کو سلام کہیں۔ میں کہلواتا ہوں آپ سلام۔ عربی نے ان کا نام لے لے کر ان کے بارے میں سلام کہلوانا شروع کر دیا اور ہم سب نے سلام کہنا شروع کر دیا۔ لہذا جو اللہ کی راہ میں مارے ہیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، وما علینا الا البلاغ۔